لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، جھگڑا چھوڑ دیا۔ ادب بڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی طرف توجہ ہو گئی، ادب سے، احترام سے۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو ادب کی تلقین کی گئی ہے کہ جب کوئی بڑا موجود ہو، وہ بڑا عمر میں ہو، علم میں ہو، مرتبے میں ہو، تو ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ لحاظ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بڑی تھی، کسی نے ان سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ کیا مطلب؟ ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمر تو زیادہ ہے لیکن بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کا بیٹا عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ کے پاس کسی نے بطور تحفہ کھجور بھیجی تھی، کھجوریں سامنے پڑی ہیں مجلس کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اصحاب میرے ایک سوال کا جواب دیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ صحابہ اکرام پوری توجہ کے ساتھ آپ کی صورت دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ حالانکہ کھجور سامنے پڑی تھی، وہاں سے کرینہ مل رہا تھا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں فوراً جنگل کی طرف ذہن چلا گیا کہ یہ کوئی نایاب سا درخت ہوگا یا کوئی خاص قسم کا درخت ہوگا جس کے پتے نہیں گرتے۔ ہم دور دور تک سوچنے لگ گئے، حتیٰ کہ جنگل کے کئی درختوں کے بارے میں سوچا لیکن ان کے پتے گرتے تھے۔ یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ یہ کھجور کتنی استعمال ہوتی ہے، اس کا درخت کتنا وہ دیکھتے تھے۔ مدینہ کے اندر کتنے باغات تھے، گھر گھر کے پاس درخت عام تھے، کھجور کے درخت عام تھے، لیکن جب ذہن میں نہ آئے تو قریب کی شے بھی ذہن میں نہیں آتی، اور جب ذہن میں کچھ آنا ہو تو دور کی بات بھی ذہن میں آ جاتی۔ یہاں سے صحابہ اکرام اٹھ کے گئے تو حضرت عبداللہ اپنے والد سے عرض کرنے لگے ابا جان مجھے شروع میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن میں خاموش رہا کہ بڑے بڑے عمر والے، بڑے درجے والے عظیم صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے ادب کی خاطر میں خاموش رہا۔ عرض کرنے کا مقصد ادب ہر صحابی کے اندر تھا، ادب ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے، ادب کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادب نہ ہو۔ ایک سوال کا جواب بھی ہے، یعنی علم ہے، علم اسی کو کہتے ہیں نا پتہ چل جائے۔ علم بھی ہے تو خاموش کیوں ہے؟ ادب کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے بیٹے اگر تم بتا دیتے اجازت لے کر یا کسی بھی بادب طریقے سے تو سب کے اندر میری عزت بن جانی تھی کہ عمر کا بیٹا بڑا ذہین ہے، کسی کو سوال کا جواب نہیں آیا اور اسے آ گیا۔ اس لیے کہ والدین کو اپنی اولاد کی قابلیت سے خوشی ہوتی ہے، والدین کو اپنی اولاد کی ترقی پر خوشی ہوتی ہے، والدین کو اپنی اولاد کی بہتری پر مسرت ہوتی ہے، دل راضی ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا بیٹا اگر تم کسی طرح بتا لیتے میرا دل راضی ہوتا ہے۔ تو ادب بہت ضروری ہے۔ یہی ادب ہی تھا کہ مسجد میں دو آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نظر پڑی، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو وہ جو اونچی اونچی آوازیں تھیں، ایک دوسرے سے مقابلہ تھا، ایک دوسرے پر غصہ تھا، سارے خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا کسی اور کام تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا لیلۃ القدر کی رات کون سی، لیکن جب میں نے آپ کا جھگڑا دیکھا کہ مسجد کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، مسجد کے اندر آوازیں بلند کر رہے ہیں، مسجد کے اندر شور کر رہے ہیں، تو میں وہ بات جو بتانے آیا تھا وہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم ہی مجھ سے اٹھانا، وہ رحمت جو اللہ بھیج رہے تھے نا، رحمت، وہ رحمت ہی اللہ نے اٹھا لی ہے، وہ معلومات ہی اٹھا لی ہے تمہارے جھگڑے کی وجہ سے۔ بعض روایات میں جھگڑا کس بات کا تھا؟ قرض کا۔ تو نے میرے پیسے دینے تھے، دیے کیوں نہیں؟ وہ کہہ رہا میرے پاس ہوئے نہیں۔ اسی پر تکرار ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے قرض کا جھگڑا بڑا خطرناک جھگڑا ہے۔ یہ لین دین کے معاملات میں لوگ جھگڑتے جھگڑتے 10 روپے کے پیچھے بندہ مار دیتے، غصہ آ جاتا ہے، غصہ، اور غصہ ہی جڑ ہے جھگڑوں کی، غصہ ہی جڑ ہے فساد کی، غصہ ہی جڑ ہے انسان کی جہالت کے لیے، غصہ ہی جڑ ہے انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ غصہ آ گیا تھا دونوں، نقصان کہاں تک پہنچا وہ الگ ہے۔ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ انسان کو اصل میں یہ تکبر کا ایک شعبہ ہے، تکبر کا ایک حصہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا غصہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر آتا ہی نہیں۔ غصہ ہمیشہ ماڑے پر آتا ہے، تگڑے پر آتا نہیں۔ غصہ ہمیشہ گھر میں آتا ہے، باہر آتا نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اصل میں تکبر، جہاں انسان تکبر کرتا ہے، جہاں بڑا بنتا ہے وہاں یہ آ جاتا ہے، جہاں انسان عاجزی کرتا ہے وہاں نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، اپنی زندگی سے غصہ نکالا، غصہ نہ کیا کرو۔ وہ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت بھی فرمائے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا کوئی اور نصیحت؟ تیسری بار فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ 3 بار آپ نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہیں کرو۔ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بولتے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے رہنمائی میں انسانوں کے لیے آ رہی ہے کہ کنٹرول کر جاؤ، غصہ پی جاؤ۔ پھر دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو نیچے گرا دیتا ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور تم میں وہ شخص ہے الذی یملک عند الغضب علی نفسہ، جو اپنے آپ پر غصہ کے وقت قابو پا لیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غصے نے کتنے تعلق خراب کیے، غصے نے کتنے رشتے خراب کیے، غصے نے کتنے گناہ کروائے، غصے نے کتنا زیادہ درجے کو نیچا کر دیا۔ تو غصہ اس کو منع کیا گیا، لیکن ایک جگہ غصہ ثواب بھی ہے، ایک جگہ پر غصہ کرنا ثواب بھی ہے، لڑائی کرنا عبادت بھی ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے اہل ایمان کافروں پر غصے بھی ہوتے ہیں اور پھر ان سے تلوار کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، اس راہ میں قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یہاں جہاد کو وہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کس شے کو کس جگہ پہ رکھنے وہاں رکھنا اصل بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا لیلۃ القدر اس کا کسی کو علم نہیں دیا گیا کہ کون سی رات خاص ہے۔ کئی لوگوں نے 27ویں کو صرف خاص کر دیا، تو 27ویں کی کوئی وضاحت کسی حدیث میں مکمل طور پر نہیں آئی کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ہاں اشارات ہے کہ 27ویں رات بھی ان راتوں میں سے ہے جن میں زیادہ تر لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 21ویں رات کو بھی لیلۃ القدر آئی، اسی طرح 25ویں رات کو بھی آئی، 27 کو بھی ہوئی اور 29ویں کو بھی ہوئی۔ اس کی پہچان عام طور پر جلدی ہو نہیں سکتی، ہاں اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے بتا دے تو پتہ چل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر ہوگی اس رات بارش ہوگی اور زمین کیچڑ والی ہو جائے گی، میرا چہرہ اس پر کیچڑ لگ جائے گا۔ یہ آپ نے اپنے دور میں اس سال کی بات فرمائی۔ صحابہ فرماتے 21ویں رات تھی، بارش ہوئی، مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ ایک چھپر کی طرح تھی، اس میں سے پانی زمین پر گرا، مسجد کے اندر گرا، مسجد کا صحن گیلا ہو گیا، کیچڑ بن گیا۔ آپ نے وہ جو نماز پڑھائی تھی اس نماز کے اندر آپ کا چہرے مبارک پر کیچڑ لگ گیا، تو وہ نشانی پوری ہو گئی کہ جس رات بارش کے ساتھ کیچڑ آپ کے پیشانی پر لگے گا وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اسی طرح 25ویں رات کو ایک بار ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات گزری ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مجھے پتا چلا کہ وہ لیلۃ القدر، تو اللہ تعالیٰ سے 5 راتوں میں، بعض علماء کے نزدیک 10 راتوں میں ہی کم از کم تراویح پڑھنے والا پورے توجہ کے ساتھ وہ انشاءاللہ اس رات کے قیام کے اندر شامل ہو گیا، جس قیام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے دنیا والو، جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، لیلۃ القدر کی رات کا قیام ایمان سے اور نیکی کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو صاف کر دیا جائے۔ بہت بڑی مبارکبادی ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور صاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر لیلۃ القدر جو بھی ہوگی، قیام سے گناہ بھی معاف ہوئے، اجر کتنا ملے گا؟ اجر کتنا ملے گا؟ اجر کی وضاحت سورۃ القدر کے اندر فرمائی گئی 83 سال بنتے ہیں 1000 مہینے کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 مہینے کے برابر ثواب نہیں دینا، بلکہ اس سے زیادہ دینا ہے، اس سے بہتر دینا، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کا قیام، لیلۃ القدر کی بیداری، لیلۃ القدر کی خیر و برکات ضرور عطا